بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پیرنٹس، آپ تمام دیکھنے والے ویورز کے لیے اسکول بیسڈ اسسمنٹ سیکنڈ ٹرم کا ایگزام ہے۔ اسلامیات کا پیپر ہے، گریڈ 8 کا پیپر ہے۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت ہی زبردست پیپر کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ انسٹرکشنز آپ کو دے دوں کہ یہ پیپر جو ہوگا یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کا پیپر ہوگا 50 مارکس کا۔ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، جس میں سے آبجیکٹیو کے پیپر کوسچنز ہوں گے وہ 10 MCQs ہوں گے، اور ہر MCQ جو ہوگا وہ 1.5 مارکس کا ہوگا۔ ٹوٹل مارکس ہوں گے جی 15، اور سبجیکٹیو پیپر جو ہوگا وہ 35 مارکس کا ہوگا۔ تو ٹوٹل مارکس ان سب کو ملائیں آبجیکٹیو سبجیکٹیوز کو تو وہ 50 مارکس بنتے ہیں۔ ٹائم جو ہوگا وہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ 30 منٹ ہوں گے۔ تو 1 گھنٹہ 30 منٹ کے اندر آپ نے یہ پیپر کو سالو کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ نیم، رول نمبر، سیکشن، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے پلیز پورا ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ کوسچنز ہر ایک نوٹ کرنے ہیں اور اس کو پورا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے تاکہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکے۔ تو ڈیئر ویورز، ابھی آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں بتاتا ہوں کہ کون کون سے کوسچنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کوسچنز کے حوالے سے تو اب جو ہے کوسچنز دیکھ لیتے ہیں حصہ اول معروضی کے اہم سوالات کون کون سے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ لکھا ہوا ہے جی، اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ معاشرے سے بے چینی ختم کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ کس کی تعلیم دینی چاہیے جی؟ صبر کی، مساوات کی، رواداری کی، سخاوت کی۔ تو یہ چاروں آپشن میں سے آپ نے تیاری کی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ہے، لیکن کوسچنز پہلے نوٹ کر لیں، پھر آپ کو آنسرز بھی پتہ چل جائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، کمرے جماعت میں استاد کا تمام طلباء کو ایک جیسے حقوق فراہم کرنا یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے حقوق فراہم کرنے کی واضح مثال اخلاص کی ہے، تقوی کی، مساوات کی یا صداقت کی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کوسچن نمبر 3 کی تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک، المسلم اخو المسلم، کس کی مثال ہے؟ اخوت کی، مساوات کی، عمل کی یا پھر حکمت کی۔ تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 4، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ معاشرتی بگاڑ کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے اے بدگمانی سے، نمبر بی دولت سے، ناشکری سے، حکومت سے، ٹھیک ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ آنسرز بتائیں گے، اور کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی آپ نے آنسرز بتانے ہیں جو آپ کو آتے ہیں، تاکہ اس سے جو ہے ایک چیک کیا جائے، سروے کیا جائے کہ آپ کی کتنی تیاری ہے۔ سوال نمبر 5، اپنا حصہ حاصل کرنے کے باوجود دوسروں کو حصے کی طلب رکھنا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تکبر، بے حیائی، حرص، حسد، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 5 کے جو ہے 4 آپشنز ہیں، ایک آپشن اس میں سے درست ہے جو آپ نے بتانا ہے کہ کون سا آپشن درست ہے۔ سوال نمبر 6 کی بات کریں، سورۃ النساء میں مال واپس لوٹانے کی تاکید کی گئی ہے، کس کی تاکید کی گئی ہے؟ غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا یا پھر معذور کا؟ بتائیے جی، آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر جس کو پتہ ہے اس کا آنسر بتا دیں تاکہ سب کا بھلا ہو جائے، سب کا بھلا ہو جائے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح آپ کو بتانا چاہیے۔ سوال نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحابہ وسلم نے جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت دی، کس کی؟ مریض کی تیمارداری پر، غریب کی مدد پر، یتیم کی کفالت پر، بیوہ کی خدمت پر۔ سوال نمبر 8، اسلامی اصولوں کے مطابق خریدار کے لیے چیز لانے، لینے اور نہ لینے کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ مال کا عیب بتا دینے سے، اچھی گفتگو سے، بولی لگانے سے، مال کی فروخت کے لیے قسمیں کھانے سے۔ یہ 8واں کوسچن ہے، اس میں سے ایک پارٹ جو ہے وہ آپ کا درست ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے کون سا درست ہے کمنٹ سیکشن کے اندر۔ سوال نمبر 9، ہمیں لین دین کرتے وقت معاہدہ کا اصول اپنانا چاہیے، تحریر میں لانا، تشہیر کرنا، زبانی یاد کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ آپشن پلیز کائنڈلی آپ آنسر کیجئے، یہ آپ کو میں نے آپشنز دیے، آنسرز بتائیے کون سا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سوال نمبر 10، ہمیں چاہیے کہ لین دین کے معاملے میں معاشرتی ترقی کے لیے بنیادی چیزیں اپنائیں۔ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جی؟ حسن معاشرت، کفایت شاری، ایمانداری، سخاوت۔ ان میں سے ایک آپشن درست ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ میں سے کون سا جو اسٹوڈنٹ ہے، اچھا اسٹوڈنٹ، لائق اسٹوڈنٹ، وہ اس کا آنسر بتاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا آبجیکٹیو پیپر آپ کا 15 مارکس کا، 1.5 ملٹیپلائی 10، 15 مارکس کون لے گا آبجیکٹیو میں، یہ اب پتہ چلے گا اس پیپر کو کس طرح کون تیار کرتا ہے اور کتنے آپشن اس کے درست ہیں۔ یہی پیپر انشاءاللہ آپ کا پیپر میں سوال آنے ہیں، تو اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے۔ اب حصہ دوم انشائیہ سوالات پہ آئیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے قناعت کا مفہوم
بیان کریں، یہ 2 نمبر کا ہے۔ پھر ہے نمبر 2 پہ قناعت کی اہمیت پر ایک فرمان نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیے، 4 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں قناعت کے متعلق کیا سبق ملتا ہے، یہ 4 نمبر کا کوسچن ہے جی، آپ نے اچھے طریقے سے بتانا ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے سوال نمبر 12، ٹھیک ہو گیا، سوال نمبر 12 کیا ہے جی، اخوت کے لفظی معنی اور اصطلاحی معنی لکھیے، 2 نمبر کا یہ کوسچن ہے۔ نمبر 2 ہے جی، معاشرے میں مساوات کی اہمیت بیان کیجیے، 4 نمبر کا ہے۔ پھر تیسرا اس کا پارٹ ہے مساوات اپنانے سے معاشرے پر کوئی سے 2 اثرات لکھیے، یہ بھی 4 نمبر کا ہے۔ تو 11 12 آگے 13 کیا ہے جی، دعوت و تبلیغ کا لفظی معنی لکھیں۔ اس کے بعد آگے ہے جی دوسرا پارٹ، وما ارسلناک الا کافۃ للناس کا اردو ترجمہ اور تشریح لکھیں، 6 نمبر کا۔ تیسرا کوسچن، حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں کو خطوط لکھے ان میں سے 6 کے نام لکھیں۔ تو یہ جی آپ کا پیپر، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے سالو کرنا ہے، یہ کوسچنز پیپر آپ کو میں نے دکھائے۔ اب آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنی تیاری آپ کی ہے، تاکہ اس کے مطابق آپ جو ہے اپنی تیاری کو فائنل کریں۔ مزید اچھے جو ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے تیار کر لینا ہے، تمام کوسچنز کو انشاءاللہ سارا پیپر اسی میں سے آئے گا۔ خان ٹیچنگ سے ٹچ رہیے، سبسکرائب کریے تاکہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو باقی پیپرز کی بھی اپڈیٹس ملتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔